یہ جو سچویشن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان اپنی سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے امن کو برقرار رکھنے کے لیے، ایک بار پھر سے دونوں فریقین کو منا رہا ہے مذاکرات کے لیے، ٹیبل ٹاک کے لیے، اور جس طریقے سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو بیانات کا بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے، دوسری طرف مذاکرات کی بات بھی چل رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی یقیناً ایک بڑی کر و فر کی سچویشن ہے، خاص طور پہ دونوں فریق اس وقت اپنی مذاکرات کے میز پر آنے سے پہلے جو اپنی ڈیمانڈز ہیں وہ بڑے، میں سمجھوں گا کہ بڑے تھوڑا سا غیر مناسب انداز میں اس لحاظ سے پیش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی ڈیمانڈز جو ہیں نہ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سوشل میڈیا کے ذریعے فلوٹ کرنی چاہیے اور نہ ہی ایران کو ان پر رد عمل جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے دینے، کیونکہ جب آپ ڈپلومیٹک ڈسکشن میں انگیج ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے دیگر چینل میسر ہیں، خاص طور پہ پاکستان کی صورت میں ایک مذاکرات کار، سہولت کار اور میسنجر ان کے پاس موجود ہے۔ اس نوعیت کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں وہ بنیادی طور پہ ان چینلز کے ذریعے اگر بھیجی جائیں تو ان کو ایڈریس کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس وقت دونوں فریق جو ہے وہ اپنی اپنی جو لوکل کنزمپشن ہے، جو اپنی جو ووٹرز ہیں یا سپورٹرز ہیں ان کو زیادہ اس وقت اعتماد میں لینا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ مذاکرات کے لیے حقیقی معنوں میں جو چیزیں طے کی جانی ہیں اس پر فوکس کریں۔ تو اسی وجہ سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں پہ ہر روز ایک نئی ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اور اس کے پھر دوسرا فریق اپنے ٹائم ایک نئی انٹرپریٹیشن کرتا ہے جس پر پھر ایک ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ کا سلسلہ لیکن آپ سب کے پروگراموں کی صورت میں شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں سے معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جاتے ہیں۔ تو پھر ان چیزوں کو دوبارہ سے نیرو ڈاؤن، یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں جو آپ ہار جیت کرتے ہیں وہ تو ایک طرف، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر آپ میدان جنگ میں تو جیت کر آئے ہوتے ہیں لیکن ٹیبل پر آ کر ہار جاتے ہیں، تو کوئی بھی نہیں چاہ رہا کہ وہ ٹیبل پر آ کر ہار جائے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ایک میڈیٹر موجود ہے اس کے یہ ساری بات چیت ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر تو نیریٹیوز کی جنگ ہے، نہ صرف لوکل کنزمپشن کے لیے بلکہ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے بھی، جس کی وجہ سے ایران اپنی جو ہے اپنا نیریٹیو سامنے رکھ پایا دنیا کے۔ جی اس میں خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا تو بڑا ہی پرپس فل سارا یہ سلسلہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ ان ٹویٹس کے ذریعے اپنی نہ صرف میگا بیس کو اپیل کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ان ٹویٹس کے ذریعے اسٹاک مارکیٹ کو بھی مینج کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر ویکنڈ پہ وہ اس نوعیت کے ٹویٹس چھوڑتے ہیں جس کے نتیجے میں جو تیل کی قیمتوں میں آپ بہتری آ جاتی ہے، ان کی قیمتیں گر جاتی ہیں، ان کے اسٹاکس انہی کے دوست احباب جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹس میں خریدتے ہیں، پھر جب ایک بار دوبارہ وہ دھمکی دیتے ہیں پھر وہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ اس کو فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پورا بزنس بنا ہوا ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور ان کی جو جو ان کے کاروباری دوست ہیں وہ پورے کا پورا اس جنگ میں، جسے کہنا چاہیے بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں، اور وہ اس جنگ کے دنوں میں بھی جو ہے مال بنانے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ مسائل ہیں بنیادی طور پہ جس کی وجہ سے اب ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں امریکہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے پاس تو بڑا گیس اور پیٹرولیم موجود ہے۔ ان کے وزیر جو توانائی ہے وہ کہتے ہیں جو گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں یہ 2027 تک نارمل نہیں ہوں گی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پتہ نہیں کس امریکہ کی بات کرتے ہیں جس کو پریشانی نہیں ہے، وہاں کے عام عوام تو سڑکوں پر ہیں، ان کے جو کنگ شپ کا جو ان کا ماحول ہے اس کے خلاف تقریباً 90 لاکھ کے قریب لوگوں نے جو ہے امریکہ کے 31 شہروں کے اندر جو ہے مظاہرے کیے، اور اسی طریقے سے خاص طور پہ ان کے ڈیموکریٹ جب انہیں اب سخت کہہ رہے ہیں تو ان کے خلاف انہوں نے دوبارہ سے وہ فیک نیوز اور جو میڈیا ہاؤسز ان کی پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہیں۔ اور منصور صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، 63% جو امریکی عوام ہے وہ بھی صدر ٹرمپ کی پالیسیز کے مخالف ہے، ایک سروے یہ بھی شو کر رہا ہے۔ آپ نے بات کی ان کی کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس کی، اور بار بار جو اس طرح کے متضاد بیانات اور سگنلز ان کی طرف سے دیے جاتے ہیں جس کا فائدہ وہ تو بھرپور اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں اس سے یہ جو مذاکرات ہیں، یہ جو ڈائیلاگ ہے، یہ متاثر ہو رہا ہے؟ جی بہت بری طریقے سے آپ دیکھیں نا کہ جیسے جیسے وہ ڈی ڈے قریب آ رہا ہے 22 اپریل کا، دنیا کی سانسیں جو ہیں اسی حساب سے رکی جا رہی ہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طرح آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ماضی میں ایک بیان دیا تھا کہ جی اگر ایران نے ہماری بات نہ مانی تو ہم ایک تہذیب کو جو ہے اس رات مٹا دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ تو اس رات بھی یہی منظرنامہ تھا جس سے اس وقت ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان نے بڑا ہی ایک زیرک انداز میں ایک ٹویٹ کے ذریعے ایک توجہ دلائی ان کی، اور اس پر انہوں نے رسپونڈ کہا، کیونکہ ان کے پاس بھی یقیناً اپنے اس دعوے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بڑا اپ ہل ٹاسک تھا، اور اگر اس طرف جاتے تو یقیناً ایک تباہی و بربادی ہونی تھی، تو انہوں نے غنیمت جانا۔ اب بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے، پاکستان کے خاص طور پہ ابھی کل جو رابطہ کیا ہے آرمی چیف نے، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یہ کہا کہ بلاکڈ جو ہے وہ ایز اے جیسچر آف گڈ ول وہ ختم کریں، اور جو جہاز ایران کا پکڑا ہے اسے بھی چھوڑا جائے۔
تاکہ مذاکرات کے لیے حقیقی معنوں میں جو اعتماد سازی ہے وہ میسر آئے اور ایک جیسر آف گڈ ول کے طور پہ یہ اقدامات ہوں گے تو مذاکرات کو صحیح کنڈیشو انوائرمنٹ میں کنڈکٹ کرنے میں مدد منصور صاحب، اس کے ساتھ ساتھ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں جو اس کی زد میں آئے ہیں، یو اے ای اور بحرین کی جانب سے تو بیانات آ رہے ہیں، لیکن قطر اور سعودی عرب کی جانب سے بڑا ریسٹرین شو کیا جا رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت آپ کو پورے جو جی سی سی کنٹریز کے اندر ایک نئی جیو پولیٹیکل جو ہے وہ الائنمنٹ دیکھنے کو ملے گی. وہاں پہ بھی آپ کو یہ ڈیوائڈ پرو اینڈ اینٹی اسرائیل، اینٹی تو نہیں کہیں گے لیکن اسرائیل کے کیمپ سے دور جو ہے وہ آپ کو لوگ دکھائی دیں گے. اس وقت اسرائیل نے تو اپنے کارڈ جو ہیں یو اے ای نے تو اپنے کارڈ اسرائیل حق میں بالکل ہوا میں لہرا دی ہیں. وہ تو اس وقت برج خلیفہ پر کھڑے جو ہے اسرائیل کو آوازیں دے رہے ہیں کہ آئیے ہمارا وہ 3 جزائر بھی ایران سے لے کے دیکھیے، آئیے ہمارا یہ کام بھی کیجیے، وہ کام بھی کیجیے. لیکن وہ اس پورے منظرنامے میں اپنا جو ملٹری پیراڈائم ہے اس کو ریوزٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آج بھی اسی اطار کے لونڈے سے دوا لینے کے لیے اصرار کر رہے ہیں کہ امریکی سیکورٹی کو اپنے لیے، اسرائیلی سیکورٹی کو اپنے لیے بہت بڑا ایک سیویئر خیال کرتے ہیں، جبکہ ماضی میں یہی چیزیں ان کے لیے سب سے بڑا بوال بنی ہیں. اس وقت سعودی عرب، قطر اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی جو ایک الائنس بن رہا ہے خاص طور پہ، اس کے ساتھ کویت بھی شامل ہے. اگرچہ عمان جو ہے وہ جی سی سی کے اندر شامل نہیں ہے، اس تنظیم میں شامل نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ خطے کا ایک اہم ملک ہے اور ماضی میں نیگوسیشن میں اس کا بڑا کردار رہا ہے. یہ تمام مل کے ایک نیا سیکورٹی پیراڈائم جو ہے اسے ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں حقیقی معنوں میں ایران کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ آپ کا نیا جی سی سی بلاک یہ ہے، اب آپ ان کے ساتھ ایک نو وار پیکٹ کیجئے. اسی طریقے سے ہم آپ کو اس ایشورنس دیتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ آپ پر اٹیک نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ایک نو وار پیکٹ بھی آپ کیجئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک مستقبل کا بڑا ہی لارجر ایجنڈا ہے جس پر ان مذاکرات کے ذریعے ایک چھوٹا سا اوپننگ بنے گی اور پھر اس پر یقیناً آگے چل کے جو ہے وہ بڑا تفصیلی کام، اور یہ وہ سچویشن ہے تب ہی جا کے آپ اسرائیل کے عزائم سے مڈل ایسٹ محفوظ رہ سکے گا، جی سی سی کنٹری محفوظ رہ سکیں گے، اور اسی طریقے سے ایران کا جو بھی ایک تھریٹ ہے اس سے جی سی سی کنٹریز محفوظ رہ سکیں گے. تو صورت دیگر اس وقت دونوں کا جسے کہنا چاہیے نا وہ ایک ہاتھ کھل چکا ہے اور وہ اس چیز کو کبھی بھی ذرا سا بھی شرارہ ملنے پر دوبارہ سے اگنائٹ کر سکتے ہیں اور یہ یقیناً ایک بار بڑی جنگ میں جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. منصور صاحب بہت بہت شکریہ اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے. مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے.